ٹی وی ٹوڈے کی ریان رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک اور سحری کرنے جا رہے ہیں اور ایک اور روزہ رکھنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ میں گزارش کروں گا قاری اظہر حسین چشتی صاحب سے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون سبحان اللہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سبحان اللہ۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سبحان اللہ۔ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ماشاء اللہ۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها
ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے. ناظرین، آج ہم 16ویں سحری کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے گا. ہم تلاوت قرآن پاک سن رہے تھے. تلاوت قرآن پاک کے بعد میں ملتمس ہوں حافظ جاوید فریدی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی محمد وعلى محمد وبارک وسلم. کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا. کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا. جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا. جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا. منتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا غلام. مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا غلام. جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا لیا. جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا لیا. نظر کرم ہے آپ کی، رحمت کمال ہے. نظر کرم ہے آپ کی، رحمت کمال ہے. مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا. مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا. دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں. دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں. جس نے بسر کو آپ کے در پہ جھکا لیا. کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا. اور فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے. فیض کمال
قدموں کا دیکھیے یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا اور میری روشنی تب سے ملی تب سے جب سے حضور آپ نے در پہ بلا لیا جب سے حضور آپ نے در پہ بلا لیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سن رہے تھے۔ ناظرین، ہم زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں اور اس کام کرتے کرتے کہیں پہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے یا کہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک کام کرتے ہوئے کئی راستے آتے ہیں، کوئی ادھر کو جاتا ہے، کوئی ادھر کو جاتا ہے، کوئی ادھر کو جاتا ہے۔ اب ان راستوں کو اختیار کرتے ہوئے یا ان راستوں کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ والا راستہ اپنائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ خدشات ہوتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر اور ہم ایک خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے فیصلے کے نتیجے میں معاملات خراب نہ ہو جائیں۔ اور اس کے لیے پھر یا ہم اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں اور دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے تجربے کی شکل میں، یا پھر جو ہے وہ دوست مزید ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو راہ ہم چننا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی واضح نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بھی بتایا ہے۔ آج ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے استخارہ۔ ناظرین، استخارہ اللہ رب العزت سے مشورے کا نام ہے اور یہ مشورہ اللہ رب العزت سے ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنے دوست سے مشورہ کرتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے علاوہ، جو کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب ماں اپنے بچے کو غلط مشورہ نہیں دے سکتی، ماں اپنے بچے کو غلط گائیڈ نہیں کر سکتی، ماں اپنے بچے کو وہ راستہ دکھائے گی جو اس کے تجربے کی بنیاد پر درست راستہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ ہم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، ہمارے سامنے 1 2 3 اور 4 اور کئی راستے ہوں اور ان راستوں میں سے ہم اپنی منزل کا تعین نہ کر پائیں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ استخارہ کا نظام دیا ہے اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ مشورے کا نام استخارہ کہلاتا ہے۔ بالعموم ہم لوگ
استخارہ سے پہلے اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، یا پھر استخارہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے مشورے کو اہمیت دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ اپنے دوستوں کے اوپر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں تھامنے والا، ہمارا ہاتھ پکڑنے والا، ہماری رہنمائی کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کا دامن اگر ہم تھام لیں، اللہ رب العزت کو ہم پکڑ لیں، تو اللہ کبھی ہمیں گمراہ نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ اس رب نے پہلی سورت قرآن پاک کی سورت الفاتحہ میں یہ دعا سکھا دی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب جب ہم دعا اللہ سے یہ کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے، تو اس راستے کے لیے پھر اللہ رب العزت رہنمائی بھی کرتے ہیں اگر ہم سچے دل سے اللہ رب العزت سے وہ راستہ طلب کریں۔ اس راستے کو طلب کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے ذریعے سے، دعا استخارہ کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی کر دی ہے۔ ناظرین، بالعموم لوگ اس کام کے لیے بھی دوسرے سے کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ درخواست موصول ہوتی ہے کہ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ استخارہ آپ کا ہے، استخارہ سے تعلق آپ کا ہے، اللہ سے مشورہ آپ کر رہے ہیں۔ جو مشورہ آپ اللہ سے کریں گے خلوص دل کے ساتھ، تو اللہ آپ کو مشورہ ضرور دے گا، اور جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں اس کے دل کے اندر خلوص موجود ہے یا نہیں موجود، وہ اس خلوص سے استخارہ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استخارہ جس سے ہم درخواست کر رہے ہیں اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ استخارہ جو ہے نا وہ کرنا کیسے ہے، اور یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ استخارے سے متعلق ہم نے کیا ہمارا لائے عمل ہونا چاہیے اور کیا ہمیں جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بریک کے بعد مولانا محمد معروف صاحب ہوں گے، اور ہم ان سوالات کا جواب لیں گے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس وقت ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے استخارہ کیا ہے، اور ہمارے ساتھ مہمان مولانا محمد معروف صاحب ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو حقیقی رہنمائی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ استخارہ ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ استخارہ یہ باب استفعال سے ہیں، اس کا معنی ہے طلب خیر کرنا، اور استخارہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کرتا ہے، اور انسان چونکہ ضعیف اور کمزور ہے، اسلام سے پہلے دورانی جاہلیت میں مشرکین مکہ وہ بھی فال پکڑتے تھے، جا کر کی استسقام بالازلام کرتے تھے، یعنی صندوق کے اندر ہاتھ ڈال کر کے وہاں سے کوئی چیز نکال کر کے دیکھتے کہ اس میں افعال یا اللہ تفعال کرو نہ کرو، اسی پر وہ عمل کرتے تھے۔ یا کہ کوا جس طرف وہ اڑ گیا، دائیں طرف اگر اڑ گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ میرا کام ٹھیک ہے، اگر بائیں طرف اڑ گیا تو وہ سمجھتا تھا کہ میرا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔
تو جب اسلام آیا اور اسلام آ کر کے انسانوں کو صحیح طور پر رہنمائی کیا ہے، جس طرح کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا جس طرح کی قرآن کریم کی صورت سکھاتے تھے۔ تو ہمیں استخارہ سکھایا ہے اور فرمایا کہ جب بھی اگر کسی مسئلے میں کوئی پریشانی ہو تو تم میں سے چاہیے کہ وہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز غیر فرض ادا کرے، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا جو استخارہ ہے وہ دعا پڑھ لیں۔ وہ اور اس کے بعد جو اس کے دل میں جو شرح پیدا ہو جائے، تو اس کے دل میں جو اطمینان قلب ہو جائے، تو اس کے بعد اس پر وہ عمل کر لیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ 2 رکعت نماز غیر فرض ہے، اور یہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ 2 رکعت نماز غیر فرض ہو تو اس میں تحیت المسجد کی طور پر بھی پڑھ سکتا ہے، سنت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مستقل جو ہے 2 رکعت اس سے صلاتی استخارہ سے اس نیت سے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس میں جس طرح کی عام نماز پڑھتا ہے اسی طرح۔ البتہ یہ ہے کہ رکعت اول میں سورہ فاتحہ کے بعد بعض اہل علم فرمایا کہ سورۃ الکافرون پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ رکعت اول میں جو سورۃ قصص میں ہے کہ وَرَبُّكَ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ، یہ آیت جو آخر تک جو آیت ہے یہ پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں جو سورۃ احزاب میں ہے کہ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ آیت پڑھ لیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کوئی بھی شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے، کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اور پڑھنے کی بعد تشہد پڑھنے کے بعد بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ سلام سے پہلے یہ دعائے استخارہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن صحیح قول اور راجح اور درست قول یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پھر یہ 2 زانو ہو کر کے قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کی، تو یہ جو دعا استخارہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم انک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر اللہم ان کان ھذا الامر خیرا لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری۔ ھذا الامر میں آ کر کہ یہاں کوئی بھی وہ مسئلہ ہو، مثلا سفر ہے، تجارت ہے، کوئی رشتہ نکاح ہے، یا کوئی گھر بنانا ہے، کوئی اس طرح کی جو اس کے سامنے مقصد ہے اس کو ذکر کر کے اس کے بعد یہ دعا مانگے، اور اگر پھر اس کے بعد اگر وہ دعا کریں کہ اگر یہ کام میرے لیے دین کے لیے اور میرے معاش کے لیے اور میرے جو ہے دنیا کے لیے اور انجام کی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ اس کو مجھے اس سے نجات عطا فرما، اور اس کو مجھ سے جو ہے وہ کر لیں، اور مجھے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اپنی شان کے مطابق راضی فرما، یہ دعا مانگے۔ اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سو جائے اور اس کو خواب میں نظر آ جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کا اطمینان قلب حاصل ہو جائے کرنے پر یا نہ کرنے پر، یعنی اپنی نفس کی جو چاہت ہے، البتہ استخارہ کرنے والے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نفس کی جو چاہت ہے اس کو بالکل ایک طرف رکھے، یعنی اپنی نفس پر عمل نہ کرے،
ورنہ اگر وہ پھر اپنی چاہت کے مطابق عمل کرے گا تو پھر یہ گویا کہ استخارے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی قدرت میں جا رہا ہوں، اللہ جس طرح میرے لیے مناسب سمجھے گا اسی طرح کر لے گا، میں راضی ہوں اس پر. تو جب یہ اپنی چاہت کے مطابق کر لے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی اپنی قوت کو اللہ تعالیٰ کی قوت میں ختم نہیں کیا بلکہ اپنی چاہت کے مطابق چل رہا ہے. تو اگر یہ ایک مرتبہ نہ ہوا تو دوسرے مرتبہ کر لیں، دوسرے نہیں ہے تیسرے مرتبہ کر لیں، تیسرے نہیں چوتھے 7 مرتبے تک علماء نے لکھا ہے کہ وہ استخارہ کر لیں. اور اس کے بعد یہ اس کے مطابق میں نے کہا جس طرح شرع صدر اس کے لیے حاصل ہو گیا تو اس کے مطابق عمل کریں. باقی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور آدمی کی طرف سے یہ ایک انسان دوسرے کے لیے استخارہ کر سکتا ہے، مثلا والدین اولاد کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، یا کوئی کسی اور کی طرف سے استخارہ کر سکتا ہے کہ نہیں. اس مسئلہ میں اہل علم میں 2 قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خود استخارہ کر لیں، کیونکہ اسلام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خود اپنا تعلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف کے ساتھ جوڑ دے. اصل مقصد استخارہ کا یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ قریب ہو جائے اور اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. اور یہ صلاۃ استخارہ، دعائے استخارہ میں بھی اگر انسان غور کرے تو اس دعا میں بھی انسان کو یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کی علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چلتا ہے تاکہ یہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ہو جائے. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک آدمی دوسرے کی طرف سے استخارہ کر لیتا ہے تو جائز ہے. ان کا مستدل یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اپنی بھائی کو مدد کر سکتا ہے تو وہ کر لے. اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی دوسرے سے وہ استخارے کے حوالے سے درخواست کرتا ہے تو دوسرے اس کی طرف سے کر سکتا ہے. وہ اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر دوسرے کو مدد کر سکتا ہے تو کر لو. جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ہمیں استخارہ سے متعلق بیان فرما رہے ہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت سی معلومات فراہم کر رہے ہیں. ناظرین، بہت ساری چیزیں مولانا صاحب نے ہمارے سامنے تذکرہ کر دی ہیں. ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارا بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ہم اپنے اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں استخارہ پر اور کچھ چیزیں ہم نے بریک سے پہلے ڈسکس کی ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ استخارہ کسی بھی کام میں جو ہے نا وہ لازمی ہے کہ انسان کر لے، یا جہاں پہ اس کی 2 رائے بن جائیں تو اس وقت کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. استخارہ اس مسائل میں کر لینا چاہیے جس میں واضح طور پر شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہ ہو اس کی وجوب اور ندب پر، یا کہ اس کی حرمت اور کراہت پر. اگر شریعت کی طرف سے اس کی وجوب پر یا اس کی ندب پر حکم ہے تو اس میں استخارہ نہیں ہے، بلکہ وہ متعین ہے کہ وہ کر لے. اگر اس کی حرمت اور اس کی کراہت موجود ہے تو پھر اس کو نہ کرے، اس لیے کہ شریعت کی طرف سے وہ متعین ہے. بلکہ اس چیز میں استخارہ ہے جو مباح ہو. امر مباح میں وہ استخارہ کرنا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، مباح ہو.
تو اس میں استخارہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ یعنی کہ جب دو رائے ہو جائیں تو اس میں کوئی ایک راستے کے اوپر جی اس کو کرنے کے جی لیے اچھا بعض جو ہے نا وہ لوگ باقاعدہ سمجھ لیں کہ جس طرح دکان کھول کے نہیں بیٹھے ہوتے اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہ جی ہم استخارہ بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے وہ پیسے بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں یہ کیسا ہے؟ یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے اور یہ دین سے ثابت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں، سلف صالح سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اگر وہ کرنا چاہے تو وہ خود کر لیں، سکتا ہے، خود کر لیں۔ اور بنیادی طور پر بھی شریعت یہی انسان کو یہی سکھاتی ہے کہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چونکہ انسان ضعیف ہے، جب انسان ضعیف اور کمزور ہے شریعت نے اس کو رہنمائی کیا کہ وہ خود کو اللہ کی سپرد کر دے، اللہ کی طاقت میں چلا جائے، پھر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی قریب ہو جائے گا اور اس کی گمان بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ نیک ہو جائے گا، اور وہ اسی بہانے سے اللہ سے قریب ہو جائے گا، جو مین مقصد ہے شریعت، مقصد یہ ہے۔ اس لیے جو ہے ہر ایک آدمی خود کر لے، یہ سب سے بہتر ہے۔ ہاں جہاں میں نے کہا کہ بہت دور جو ہے علماء نے استدلال کیا کہ اگر کوئی اپنی بھائی کو مدد کر سکتا ہے تو وہ کر لیں، لیکن یہ ایک استدلال جو ہے یعنی دور سے ہے، قریب نہیں ہے، قریب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ اس میں بہتر کیا ہے کہ پہلے دوستوں سے مشورہ کر لیا جائے، علماء سے مشورہ کر لیا کسی بھی کام کے نتیجے میں، یا براہ راست استخارہ کیا جائے؟ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پہلے استخارہ ہے پھر اس کے، یا مشورہ، یا ہے کہ پہلے مشورہ ہے پھر استخارہ، اس کو کہتے ہیں استخارہ اور استشارہ۔ اول کو استخارہ کہتے بابی استفعال طلب خیر کرنا، اور استشارہ مشورت مانگنا، اس کو کہتے ہیں طلب مشورہ کرنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اول استخارہ ہونا چاہیے، استخارہ کے بعد پھر اہل علم اور اہل فن، جو جس فن میں مطلب ہے کہ وہ مہارت رکھتا ہے، نیک صالح ہیں اور خیر کے لیے مشورہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے وہ مشورہ مانگے، پہلے استخارہ کرے پھر اس کے بعد مشورہ مانگے، اس لیے کہ استخارہ یہ خاص ہیں اور مشورہ عام ہے۔ ہر چیز میں مشورہ اہلی مشورہ سے، یعنی جو مشورہ کے لیے اہل ہوتا ہے اس سے مشورہ مانگنا جائز ہے اور اس سے وہ کرنا ٹھیک ہے۔ اچھا بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم رات کو سوئیں گے تو خواب آ جائے گا، یا فرشتے کی آواز آئے گی، یا جو ہے نا وہ، میں نے بعض لوگوں کو بھی یہ سنا ہے کہ جو ہے نا وہ زیادہ دیر گردن جو ہے نا وہ ادھر رہے گی، یہ عجیب و غریب سارے جو ہے نا وہ لوگوں کے ایک بنا ہوا ہے، تو اس بارے میں ذرا رہنمائی۔ اس میں شریعت میں یہ کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے شریعت میں کہ وہ سو جائے، یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہ کوئی آواز آ جائے، بس اس میں یہ ہے کہ جس طرف دل کا وہ ہو جائے، میلان ہو جائے اور شرح صدر اس کو حاصل، اطمینان دل جو ہے اس کو حاصل، اطمینان قلب اس کو حاصل ہو جائے تو اس پر وہ کر لے۔ اچھا ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں نے کر لیا استخارہ اور اس کے بعد میری منگنی ہو گئی جہاں میں نے استخارہ کیا تھا، لیکن جو ہے نا اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، پھر منگنی ٹوٹ گئی تو میرا استخارہ تو ناکام ہو گیا، تو اس بارے میں ذرا رہنمائی۔ تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے استخارہ کرنے کا، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ چاہے اسی طرح وہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ استخارہ میں نفس کا اور اس کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ وہ جو ہے خود کو مکمل طور پر اللہ پر حوالہ کرے، اور حوالہ کرنے کے بعد اس میں جو اس کو اگر پہلے سے جو چاہ رہا تھا، بعد میں استخارہ کرنے کے بعد بھی اگر وہی چیز ہے تو
بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے نفس شامل ہے، ٹھیک ہے، نفس کا اس میں شامل ہے. یعنی اگر وہی چیز جو اس کے پہلے ذہن میں تھی کرنے کی جی. اور استخارہ کے بعد بھی اس کا ذہن اسی طرف ہی اسی ہے، طرف ہے، اس کو چھوڑ اس کو دیں، چھوڑ دیں پھر. اس لیے کہ نفس کا اس کے نفس اندر کا شامل ہے. شامل ہے. استخارہ کا مین چیز یہ ہے کہ نفس کا اس کے اندر داخل نہ ہو اور وہ مکمل طور پر اللہ کی اس میں چلا جائے. جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی طرح کرنا ہے. صحیح ہو گیا. تو اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے استخارہ کیا اور اس کے منگنی کا ٹوٹنا ہی اس استخارہ کا جواب ہو. انسان اس کو نہیں جانتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا ہے، استخارہ میں دعا مانگنا ہے. جی. دعا کے حوالے سے بعض آدمی مایوس ہوتے ہیں کہ میرے دعا قبول نہیں ہوئی، جی. بلکہ ہر ایک کو جاننا چاہیے کہ دعا کی متعلق 3 چیزیں جو ہے وہ کنفرم ہے. نمبر 1 یہ کہ دعا کے بعد حدیث میں ہے کہ وہ دعا کر لیا جو جس چیز کے متعلق کوئی بلا مصیبت جو ہے اس پر آ رہی تھی، تو یہ دعا جو ہے اس کو ٹل دیا. ٹھیک. لیکن یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ کہ جس چیز جو یہ مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی علم کے مطابق اس لیے وہ کام وہ چیز مناسب نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی عوض کوئی اور چیز اس کو دیا، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ چیز جو مجھے مل رہا ہے وہ اس دعا کی نتیجے میں ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ چونکہ اللہ کا مقرب بندہ ہے اور اللہ اس کی بھلائی کے لیے زیادہ چاہتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے اکاؤنٹ میں وہاں ذخیرہ کرتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ دے دیں، زیادہ سے زیادہ ثواب دے دیں. اس لیے ہر دعا کے متعلق یہ 3 باتیں جو ہے وہ ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے دعا قبول نہیں ہوئی. قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. مزید ہمیں رہنمائی فرمائیے گا کہ استخارہ جو ہے وہ انسان کر رہا ہے، تو کیا یہ بھی امکان ہے کہ اس کا استخارہ غلط آئے؟ استخارہ اس وقت ہے جب کہ کوئی غلط کام کے لیے کر لے. ٹھیک ہے. تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کوئی گناہ کے لیے دعا نہ مانگے یا قطع صلہ رحمی کے لیے نہ مانگے، یا ہے کہ وہ جلد بازی نہ کر لے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا. ٹھیک ہے. یعنی غلط کام کے لیے دعا مانگنا ٹھیک نہیں ہے، شریعت میں جائز شریعت میں جائز نہیں. جائز نہیں. تو اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے، ایسے کرتا ہے تو اللہ پھر تعالیٰ اللہ اس کی دعا قبول غلط نہیں کرتے. نہیں کرتا. ٹھیک تو ہے. حدیث میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے، ٹھیک. بشرط یہ کہ وہ کوئی گناہ وہ جو مانگ رہا ہے اللہ سے وہ گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے. اور یا قطع صلہ رحمی نہ ہو، یا کہ وہ اس کے اندر جلد بازی نہ کرے. آپ نے فرمایا نا 3 کیٹیگریز ہیں، ایک تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، ایک اللہ جب دیتا ہے، ایک قیامت والے دن جو ہے. ہاں جی. تو اگر کسی بندے نے برے نیت سے دعا مانگ لی جی تو پھر اس کا کوئی اجر قیامت والے دن اس میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ کو منع، اور اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے وہ گناہ چیز کو قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے خود منع کرتا ہے. کس طرح؟ اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ جو مانگ رہا ہے تو یہ ناپاک ہے، گناہ ناپاک ہے، اللہ تعالیٰ ناپاک کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. آپ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. میرے آقا سی بھلا کون سا کرتا ہے، میرے آقا سی بھلا کون سا کرتا ہے، میرے آقا سی بھلا کون سا کرتا ہے.
کبھی جا کر میرے آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے، میرے آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے، میرے آقا سی بھلا کون سا کرتا ہے، میرے آقا سی اور پوری کرتے ہر آرزو اس کی، پوری کرتے ہر آرزو اس کی، جو بھی سیدہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو بھی سیدہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرے آقا سی بھلا کون سا کرتا ہے، میرے آقا سی اور ہے وفادار زمانے میں کروڑوں لیکن وفادار زمانے میں کروڑوں لیکن کوئی دکھلاؤ جو غازی وفا کرتا ہے، کوئی دکھلاؤ جو غازی وفا کرتا ہے، میرے آقا سی بھلا کون سا کرتا ہے، میرے آقا سی اور پہنچا جب لحد میں جاوید تو آقا بولے، پہنچا جب لحد میں جاوید تو آقا بولے، چھوڑ دو اسے کو یہ بس سنا کرتا ہے، چھوڑ دو اسے کو یہ بس سنا کرتا ہے، میرے آقا سی بھلا کون سا کرتا ہے، ہاتھ اٹھنے سے ہی پہلے جو عطا کرتا ہے، میرے آقا سی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ہو گئی دو انسان کی رائے بن رہی ہیں یا دو تین راستے اس کے سامنے، لیکن اگر انسان کے اس بات پہ یکسو ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے بھی اس کو اللہ کی مدد اور اللہ کی جو ہے نا وہ معاونت چاہیے، تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا اس کے لیے؟ اس کے لیے بسم اللہ، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ میں نے کہا ہے کہ جب شریعت کی طرف سے کوئی متعین نہ ہو، اگر وہ شریعت کی طرف سے متعین ہے تو پھر وہ متعین ہے، اس کے لیے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے نے بزنس کرنا ہے جی، اور وہ اس کے ذہن میں ہے کہ یہ میں بزنس کھانے پینے کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، جی جی،
تو اب وہ یہ تو اس کے بارے میں ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے جی تو کیا اس معاملے میں بھی جب ایک راستہ اس کے پاس طے ہو گیا جی پھر بھی وہ استخارہ کرے یا کوئی اور نوافل اس کے لیے؟ نہیں استخارہ کر لیں، استخارہ کر لیں، استخارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے انسان بوقت جب دعا مانگتا ہے تو خود کو اللہ پر حوالہ کر دے، ٹھیک ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی کرے گا تو اس کے مطابق وہ عمل کرے، ہاں باقی کوئی مسئلہ۔ اچھا، اس کے لیے کوئی مخصوص وقت بھی ہے کہ اس ٹائم استخارہ کرنا ہے یا رات کا کوئی ٹائم ہو یا جب بھی؟ علماء لکھتے ہیں کہ اوقات مکروہ نہ ہو، 3 وقت جو مکروہ ہے، وقت طلوع ہے اور وقت استوا جب سورج درمیانی وقت میں جو ہے وہ، اور وقت غروب، 3 کے علاوہ باقی جب وہ استخارہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ایک انسان جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہو رہا تو پھر کوئی صدقہ کا طریقہ بھی ہے کہ میں اس معاملے میں مزید کلیئر ہو جاؤں؟ اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہ 1 مرتبہ کریں، ایک نہیں ہے 2 مرتبہ، 7 مرتبہ تک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس کی ذہن میں جو آ جائے تو اس کے مطابق تو کر لیں، اس کے ساتھ جو ہے صدقہ بھی اگر کرنا چاہیں تو صدقہ کر لیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تو صدقہ رد بلا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس عمل کے لیے جو شریعت کی طرف سے مخصوص جو ہے وہ یہ استخارہ ہے، وہی استخارہ، ہاں جی، کہ وہ استخارہ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت مفید معلومات آپ نے فراہم کی۔ اجازت لینے سے پہلے ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب سے سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب امداد تیری کریں، آ جا میرے آقا، امداد تیری کریں، آ جا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ جلا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، یا طلب بلائے یا خواب میں آ جانا، یا طلب بلائے یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ۔
नाजरीन, आज हमने गुफ्तगू की इस्तिखारा पे। आपके पूछे गए सवालात को हमने मौलाना साहब के सामने रखा और उन सवालात के हमने जवाब हासिल किए। उम्मीद है कि आपके सवालात के जवाब आपको ज़रूर मिल गए होंगे, और जिन हमारे दोस्तों और अहबाब ने इस्तिखारा से मुताल्लिक हमसे मालूमात हासिल की थी, इंशाअल्लाह उनको ये प्रोग्राम मुआविन साबित होगा और उनके लिए रास्ता मुतय्यन करेगा। नाज़रीन, अगला अशरा एतकाफ़ का और अगला अशरा जो है वो जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। एतकाफ़ से मुतल्लिक हम इंशाअल्लाह एतकाफ़ शुरू होने से एक दो दिन पहले गुफ्तगू करेंगे, और मौलाना साहब से ही हम गुजारिश करेंगे कि वो ज़रूर हमें ज्वाइन करें। तो आपके सवालात एतकाफ़ से मुतल्लिक हों, एतकाफ़ के मसाइल और एतकाफ़ की जितनी भी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहें, तो आप हमारे नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम उस प्रोग्राम में भी आपको रहनुमाई फ़राहम कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त आ पहुँचा है। आपसे इजाज़त चाहूँगा दुआओं की दरख्वास्त के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे आने वाले प्रोग्रामात भी देखते रहेंगे और अपना फ़ीडबैक भी हमें फ़राहम करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।